ایسے سمجھو میں اپنے گھر آیا بیٹھا تو گھر آ کے بندے نو صحیح گل کرنی چاہیے. صحیح بات یہی ہے رب کو بھی مانو اور رب کی بھی مانو. توجہ ہے جی آپ سب حضرات کی؟ یہ پہلی بات ہے. اب ذرا تھوڑا سا آگے چلیے تاکہ اگلی بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں. گرامی قدر حضرات, فرمایا جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے اس کے اجر کو ہم ختم نہیں ہونے دیتے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب تفسیر روح البیان نے 2 حدیثیں لکھی ہیں. وہ یہ سارا معاملہ سمجھنے کے لیے ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. فرمایا پہلا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ جب ایمان قبول کرنے کے بعد وہ اپنی زندگی کو دینی خطوط پر گزارتا ہے, نماز, روزہ, حج, زکات, جہاد, سب حقوق پورے کرتا ہے, حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی. فرمایا اگر ایسا وقت آ جائے, وہ بیمار ہو جائے یا سفر میں چلا جائے, تو فرمایا کہ ایسا ٹائم آ جائے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا یا روزہ نہیں رکھ سکتا یا خیرات نہیں کر سکتا, تو پتہ پھر ہوتا کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا. فرمایا کہ جب نماز کا وقت آتا ہے, حالانکہ وہ بیمار اٹھ کے پڑھ نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے اس کی نماز لکھی ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. فرنٹ سیٹوں والے ادھر میری طرف دیکھیں, آپ میری طرف, آپ اچ نہیں پڑھنا تسی, ہاں تسی میرے حال دیکھو میرا بچہ. فرمایا کہ نماز کا وقت ہوتا ہے, حالانکہ اس نے پڑھی نہیں, وہ تو بیمار ہے بیچارہ, وہ تو مسافر میں ہے, لیکن اللہ فرماتے ہیں نماز لکھی ہے. تو فرشتہ آگے سے کہتا باری تعالیٰ میں تیرے حکم کا پابند ہوں, حکم تھا پڑھے تو لکھنا, نہیں پڑھے تو نہیں, انہیں پڑھی نہیں کیوں لکھا؟ اللہ سوال کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ بتا کہ اس نے پڑھی کیوں نہیں, وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ یہ بیمار ہے. اچھا بیماری کس نے دی ہے؟ فرمایا باری تعالیٰ تو ہی دیتی ہے. اچھا بیماری بھی میں نے دی ہے, ٹھیک ہے, تو اس نے کوئی شکوہ کیا ہو؟ نہیں نہیں نہیں, باری تعالیٰ راضی ہے. انہیں آخیا جے سونا میرے دکھ وچ راضی, سکھ نو چلے ڈاواں ہوں, یہ تو راضی ہے, یہ تو کوئی گل ہی نہیں. تندرستی تاوی یہ ہوں یہ تو راضی ہے. اچھا انہیں نماز نہیں پڑھی جو بیمار ہے, بیماری دیتی ہے میں, شکوہ بھی انہیں نہیں کیتا. جملے کا وزن محسوس کرنا, ہر گل تے مولوی کو آیا نہ کرو. اللہ فرماتا ہے دیکھیں نا بیمار بھی انہوں میں کیتا ہے, نماز ہی اس وجہ تو نہیں پڑھ سکیا, حالانکہ سابقہ ریکارڈ ہے کہ پڑھدا بھی ہے, تے آج یہ بیماری دی وجہ تو نہیں پڑھ سکیا, میں شکوہ بھی نہیں کیتا. تے فرمایا جے میں ہوں بھی ثواب نہ دیواں تے مینوں کریم کون آکھے گا؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ مینوں کریم کون آکھے گا؟ فرمایا کہ اس کا ثواب لکھ. اس کے تحت اس حدیث کو لکھنے کے بعد علماء نے لکھا یہ ہے مطلب کہ بندہ جو نیک اعمال کرے ایمان لانے کے بعد اللہ اس کا اجر نہیں ختم ہونے دیتا, وہ کسی عارضے میں مبتلا ہو جائے, اللہ فرماتا ہے صاحب کا ریکارڈ دیکھو, انہوں ثواب عطا فرماؤ جو نیک عمل کرتا رہندا. ہم جتنے یہاں بیٹھے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا ریکارڈ درست کریں جناب. ہمیں چاہیے ہم نمازیں پڑھیں, ہمیں چاہیے ہم تلاوت کریں, ہمیں چاہیے ہم تسبیحات کریں. جب جب وہ وقت آتا جائے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا ثواب لکھو, بیماری میں دیتی ہے, یہ وجہ تو نہیں کرتا ہے, میری طرف دیتی آزمائش ہے, لیکن سب کا ریکارڈ تو ٹھیک ہے نا, میں تے اجر نہیں مکن دینا. اب بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ اپنے آپ کی اصلاح فرمائیے. اور یہ تقریریں کرنا دے چسکے واسطے نہیں ہونی میرا چاہنا, یہ پہلی بات ہے. دوسری بات گرامی قدر حضرات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ, اب یہ دوسری حدیث عرض کر رہا ہوں, بندہ مومن فرمایا جب فوت ہو جاتا ہے تو یہ جو دونوں فرشتے ہیں نا یہ اپنے دفتر لپیٹتے ہیں. اے بھی تو پتہ لگے گا فرشتے بات جاندے کیتے جے, لو بھی سن لو, آج یہ اسی جگہ پہ حدیث لکھی ہوئی ہے. یہ دونوں دفتر لپیٹتے ہیں اور چلے جاتے ہیں رب کی بارگاہ میں, اور جا کے کہتے ہیں ان عبدک قد ماتا, یا اللہ وہ جو تیرا بندہ تھا وہ ہو گیا فوت, اب ہم آ گئے دفتر لپیٹ کے. اللہ فرماتا ہے پھر, تو وہ کہتے ہیں باری تعالیٰ استأذن لنا نعبدک فی السماء, ہمیں اجازت دے تاکہ ہم آسمانوں میں تیری عبادت کریں, کیونکہ اوتھے تو ساڈا کام مک گیا ہے, پہلے تو بندے نے موڑی آتے سی. اور یہاں یہ بھی سن لو کہ جب ایک بندے کے کندھوں سے ڈیوٹی ختم ہو تو پھر دوسرے پر نہیں لگتی. اللہ نو فرشتیاں دی کو تھوڑ نہیں, ہر بندے کے لیے الگ ہوتے, یہ یاد رکھ لیجئے. اچھا باری تعالیٰ وہ ڈیوٹی ہوگی ختم, اب آسمانوں میں اجازت دے تیری عبادت کریں. اللہ فرماتا ہے ان سماوانی مملوءۃ بملائکتی, اللہ فرماتا ہے ایتھے تانوں کیویں اجازت دیواں, ایتھے تے پہلے ہی فرشتے بہت نے. توجہ ہے نہیں سب حضرات کی؟ یا تو پہلے ہی فرشتے بہت ہیں. اچھا
پھر فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ پھر ہم کدھر جائیں؟ اللہ فرماتا ہے قد اذهبا الى قبر المؤمن. شیر سن کے بول دیو کدی حضور دیاں حدیثاں تے بھی منہ کھول لیا کرو کہ سبحان اللہ کہہ لیا کرو. اب اس بات کا وزن محسوس کرو. فرمایا بندہ مومن کی قبر پہ جاؤ. اے سن لو فرشتے کتنے جان دے جے. یہ بندہ مومن کی قبر پہ آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے قبر مومن پہ چلے جاؤ. باری تعالیٰ ہم نے کرنا کیا ہے؟ میرا رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سبحانی وکبرانی وحللانی واکتباہ لعبدی. فرمایا وہاں کھڑے ہو کر سبحان اللہ کا ورد کرو، الحمدللہ کا ورد کرو، اللہ اکبر کا ورد کرو. باری تعالیٰ پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا ذکر تم نے کرنا ہے، لکھنا میرے بندے کے کھاتے میں جانا ہے، لکھنا میرے بندے کے نامہ اعمال میں ہے. اللہ اکبر. جزاک اللہ جزاک اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے تو ذرا سبحان اللہ فرمائیے. اے سامنے والے او پوتے ادھر دیکھو، او کاکا ادھر دیکھو، سبحان اللہ فرماؤ پیار دے نال. آپ ہماری فوج ہیں لیکن اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائی جائے. میرے عزیز او پتر بابا پیچھے ہو جا یار تھوڑا جہا. ہر بندے نے کھئی بڑی جانا ہے نہ کر اوئے نہ کر اداں یار. سیاںا بیانا بندہ ہے. ہائے ہائے ہر کھوڑ چونگلی نہ دیا کرو، او کو رہن بھی دیا کرو یار. بولو سبحان اللہ پیار دے نال. وہ کھول لو منہ. تھوڑا کیوں نہیں کھولتا پیا صوفیو؟ ایویں منہ چک کے بیٹھو اللہ دے بندے. سارے بزرگ بولتے پے نے، منڈے نوں پتہ نہیں کی ہویا بیٹھا ہے. تسی بولو گے سارے توجہ سیٹ ہو جائے گی. حضور دی حدیث بیان ہو رہی. بابا جی جاندی کرو. ادھر دیکھنا ذرا. فرمایا کہ تم بندہ مومن کی قبر پہ چلے جاؤ، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور یہ ذکر بندے کے نامہ اعمال میں لکھنا ہے. اللہ فرماتا ہے بندہ مومن کا اجر نہیں ختم ہونے دیتا. یہ ہے اس آیت کی تشریح. اور اگر یہ آپ کو سمجھ آ گئی تو میں یہ محض رب کی رضا کے لیے جملہ بول رہا ہوں. آپ جن اما جی کے لیے آج 40ویں کی دعا کرنے کے لیے آئے ہیں، میرا یہ یقین کہتا ہے کہ ان کی قبر پر فرشتے بھی ذکر کر رہے ہوں گے. اور میرا یہ یقین کہتا ہے کہ انہوں نے صرف یہ نہیں دیا. آپ دیکھیں کیسے کیسے اپنے بیٹے ان لوگوں کے درمیان چھوڑ کے گئی جو شریعت کے بھی پابند ہیں. جھوٹے پیران یا تعریفاں سن کے بولن والی میری قوم سچیاں پیران تے بول سکتی ہے جے زبان گونگی نہ ہوئے تا. اے عقیدہ بھی یہاں دا ٹھیک ہے، عمل بھی ٹھیک ہے. اور اللہ دے فضل دے نال ایسے رضوی بندے جے ہر تفصیلی خارجی ناسبی نو چک کے مار دے جے، غوث پاک دے دیوانے نو اپنے گل نال لا لئی دے جے. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ اللہ گرامی قدر حضرات، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ابدال وقت حضرت پیر سید علی حسین شاہ صاحب نقوی رحمت اللہ علیہ آپ کے درجے بھی بلند فرمائے. آپ کی اہلیہ محترمہ اما جی رحمت اللہ علیہ ان کے درجات بھی بلند فرمائے. اور ان کی آل اولاد کو اسی طرح تا قیام قیامت دین متین اور مسلک کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا دل ہی نہیں ہمارا جگر بھی ٹھنڈا ہوتا ہے جب سادات اس میدان میں اپنا اصلی رنگ دکھاتے ہیں. زمانے سے فتنے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ کے فضل سے علم کا رنگ بھی واضح ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. سید محمد اشرف نیاز صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ ان کے بھی درجے بلند فرما دے. توجہ ہے بھی صاحب حضرات کے عزیزان مکرم. اس واسطے یہ جو اب مدرسہ ہے اور آپ نے دیکھا کتنا بڑا ادھر بھی مدرسہ بن رہا ہے. آج وہاں ہونا تھا لیکن موسم نے کچھ تیور بدلا. موسم جن نے بھی تیور بدلے اصل تو نہیں نہ بدلیا. جن نے مرضی تیور بدلے کیوں شاہ جی اصل تو نہیں نہ بدلیا. تے موسم نو پتہ ہی کوئی نہیں بھی اسی موسم تے ہے ہی کچھ نہیں. اسی تے جناب سمندر چ گھوڑے پائے ہوئے نے. اسی انہوں نے غلامت کو کسی بھولے چ. لیکن بہرحال بارش سے پریشان نہ ہوا کریں. بارش ہمیشہ رحمت کی ہوتی ہے. اللہ یہ کہ قوم جب بدکاریوں پہ اتر آئے تو پھر یہ زحمت کی ہوتی ہے. ورنہ یہ تو رحمت کی دلیل ہے. یہ تو ہم جتنے آئے میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں یہ اچھی فال ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لگتا ہے بلکہ یقین ہے کہ نیکوں کے عرس میں آئے ہیں. سمجھ آئی نا. جدو بھی کوئی وڈا آئے تو ترکا ہوں سائیاں آ کے اسی اپنے واسطے آپ پہ کریں گے. تمہیں ٹینشن لینے کی لوڑ کوئی نہیں. اس واسطے اس بات کو سمجھیے آپ حضرات گرامی قدر حضرات. انہوں نے جو علم و حکمت کے چشمے تھے وہ عطا کیے، اولاد کی تربیت کی. اب یہ چل رہا ہے
یہ سارے کا سارا ان کے کھاتے میں ہے. فرمایا اللہ بندہ مومن کا اجر ختم ہے. اچھا اگر آپ جاگیں تو یہاں ایک چھوٹی سی بات اور آپ کو کہہ سکتا ہوں. بندہ مومن جب فوت ہو جائے تو اس کی قبر تر پر تو فرشتہ آتا ہے اور وہ قبر کے اوپر آ کر تو وہاں اللہ کا ذکر کرتا ہے اور لکھتا بندہ مومن کے کھاتے میں ہے. پر مجھے یہ بتائیں کہ جب بندہ کافر مرتا ہے تو پھر یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ آواز کمزوروں والی ہے, سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ امام جلال الدین سیوطی شافی رحمت اللہ علیہ آپ نے پردہ ہٹایا. او فرمایا جناب او دے فرشتے بھی او دے قبر تے ہی اوندے جے. توجہ نہیں فرمائی. ہن میں مٹھی جی گل کرنی تے میں چیک کرنا کہ نو سمجھ آئی تے کہ نو نہیں آئی. وہ بھی قبر تے ہی اوندے جے. اچھا بندہ مومن دی قبر دے اوتے آ کے اللہ دا ذکر کردے نے تے اوتھے کی کردے نے؟ فرمایا اوتھے آ کے اودے تے لعنتاں پاوندے جے تے اندر لتریشن ودی رہندی جے. اس واسطے بندہ مومن بن دیکھ میرا رب تیرے لیے انتظام کیسے فرماتا ہے. گرامی قدر حضرات, یقیناً اماں جی ایک نیک خاتون, یقیناً یہ گھرانے یہ خون ہی ایسا ہے, یہ یاد رکھ لیں. اور میں آپ کو خون سے ایک بات بتاؤں, نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عالمہ رکیعہ مطیعہ مرکعہ صابرہ ساکرہ فاضلہ عالمہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی لاکھوں سلام آپ کی شان اقدس پر. آپ کے بارے میں فرمایا یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس کو ذرا سمجھیے گا, کیا کہا؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آپ ذرا دھیان کیجئے یہ جگر کا ٹکڑا کیوں کہا ہے. یا صوفیہ نے ایک نقطہ لکھا اور یہ آج سرچ ہو رہی ہے. ہمارے جسم کے اندر, توجہ میری طرف دائیں بائیں دیکھیں گے تو نقطہ ضائع ہو جائے گا. ہمارے جسم میں جو جگر ہے وہ خون پیدا کرتا ہے. اگر یہ خون پیدا کرنا بند کر دے یہ سارا جسم ناکارہ ہے. فرمایا یہ جو سیدہ ہے یہ ایمان کا جگر ہے, جو چاہے میرے ایمان کا خون پورا ہوتا رہے, وہ سیدہ سے محبت کرتا رہے, تیرے ایمان کا خون پورا ہوتا رہے. اللہ اکبر. اس لیے جس کو سیدہ سے محبت نہیں ہوتی وہ فارغ ہو جاتا ہے بندہ. یاد رکھ لیجئے, بیٹھے ہو نا, یہ جو خون ہے یہ تو ایمان کا خون ہے اور یہ ان لوگوں کی رگوں میں چل رہا ہے. آپ سمجھیں ان کی شان کیا ہے. آپ کو سادات کی شان بھی سمجھنی چاہیے. اور یہ اہل سنت سے بڑھ کر کو سیدوں کا ادب نہیں کر سکتا. بعض لوگ چاپلوسی کے لیے کرتے ہیں, ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے اور ہم عقیدے عشق اور ایمان کی وجہ سے کرتے ہیں. سنو دلیل کیا ہے. سٹیج سے لے کر آخری بندے تک یہاں علماء بھی بولیں گے تو فائدہ ہے, چونکہ ان کے بولنے سے بھی کئی ان کے مقتدی بول پڑتے ہیں. اور وہ فائدہ سنیے کیا ہے. فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. فرمایا جس نے میرے روزے کو دیکھا. آواز کمزوروں والی ہے, نہیں آئی؟ بولیے بولیے سارے حضرات, سارے سٹیج والے سارے بولو نا ایک باری پیار دینا. صوفی جی اونچی اونچی ذرا پیار نہ, ناراض نہیں ہونا, اس بات کو سمجھو. فرمایا جو میرے روزے کو دیکھے اس پر میری شفاعت واجب ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آج یہاں سادات کے ڈیرے پر کہ وہ جو روزہ ہے وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ بولا پیر پائی منہ کٹی بیٹھا ہے, کھول لا تھوڑا جا, اونچی بول سبحان اللہ پیار دینا. سارے بولا صوفی تکڑا ہو ذرا, بتائیے مجھے کیا ہے اس میں. کہتا ہے سیمر سریا بنیا ہوگا. میں نے کہا اسے جو دیکھ لے, اگر وہ جنتی ہے. سید تو وہ ہوتا ہے جس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہوتا ہے. شرم کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو حضور کی آل کے دشمن ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ شرم کرنی چاہیے. بلکہ میں ایک اور بات کہنے لگا ہوں, جو سید ہوتا ہے سید العقیدہ, یہ شرط ضروری ہے, یہ بھی میں بتاتا ہوں, ایک واضح کر دوں. سید العقیدہ سید, اس کا جو ادب نہیں کرتا اس کو ڈی این اے نہیں کروانا چاہیے. اور چاہیے ویسے سمجھے کہ میں پیو دا نہیں. زندہ بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے جدے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے چک لوے باقی دی خیر ہے, اس کو ڈی این اے نہیں کروانا چاہیے. اور جو سید العقیدہ ہو, یہ جملہ سنیے گا, اس کو جب ماننا ہے تو پہلے یہ نہ دیکھنا کہ پگڑی کڈی ہے, یہ نہ دیکھنا اس کی داڑھی کڈی ہے, یہ نہ دیکھنا کہ یہ بندہ کتنی تہجد پڑھتا ہے,
میں علماء کی صرف عقیدہ اگر ٹھیک ہے، ہم جب سید کو مانتے ہیں نہ داڑھی دیکھتے ہیں، نہ ڈگری، نہ پگڑی، نہ ہم بیرون ملک کے ویزے دیکھتے ہیں، نہ ہی ہم اس کی گاڑیاں دیکھتے ہیں، ہم کچھ نہیں دیکھتے، ہم فقط نسبت مصطفیٰ دیکھتے ہیں۔ ہاں ہاں یہ یاد رکھو، کوئی سید میرے سامنے لے آؤ، عقیدہ ٹھیک ہو، یہ فقیر حقیر نہ ہاتھ چومے تو کہنا الیاس قادری دا مرید ہی نہیں ہے۔ لیکن اگلی بھی سن لے، اگر اپنے آپ کو وہ شاہ کہے، شاہ نہیں ڈبل شاہ کہے، میرے جملے پر شاہوں کو بھی بولنا چاہیے، اور وہ نبی کے کسی صحابی کا گستاخ ہو، میں اٹھا کے پیچھے ماروں گا، اور تو اپنے نانے دے وفاداروں میں نہیں بن سکیا، ساڈا کی میں بنے گا؟ اس واسطے اپنے نسل کو پھر سامنے نہ لے کے آنا، چونکہ تیرے جیسے کروڑوں آ جائیں وہ مصطفیٰ کے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ ہم ایسے سید کو مانتے ہیں، کچھ نہیں دیکھتے، فقط ایک چیز عقیدہ بس، باقی عمل جانے تے انہاں دا نہ جانے، بس اللہ اللہ تے خیر صلاح سا کچھ نہیں دیکھ سکتے میرا چن ہے۔ لیکن جب بات صحابہ کی آ جائے اور وہ نبی اپنے نانے دے صحابیاں دے خلاف گل کرے، نہیں بھائی نہیں، ہاتھ کھڑے کر کے ہاتھ ہلا کے کہو نہیں بھائی، ختم، پہچان، اوتھے نہیں کہنا ساڈا پیر ہے۔ میں کہتا تینوں یہ نہیں پتا، گل پیر دی نہیں ہے، اللہ دی قسمیں دی ساری نسل کٹھی ہو جائے نا، نبی پاک دے صحابی حضرت میرے معاویہ ورگی بھی نہیں ہو سکتے، حضرت ابو سفیان ورگے نہیں ہو سکتے۔ اجے میں مولا علی نہیں آکھیا، علی تے پھر علی ہو یا نا۔ سارے 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 اس واسطے اپنے ایمان اور عقیدہ کی حفاظت کر، تماشے سے باہر نکلو۔ یہ جو درباری لوگ ہوتے ہیں یہ نہیں بات کرتے، پر میں درباری نہیں ہوں، میں نے کہا میں اپنے گھر آیا بیٹھا ہوں، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ عقیدہ عقیدہ ہی ہوتا ہے، ایتھے کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ سنی جب آل رسول کو مانتا ہے نا تو کسی سے پوچھ کے نہیں مانتا۔ اعلیٰ حضرت صاحب کیا ماننے والے، اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ نے سیدوں کے بارے میں یہ جو لوگوں نے لکیریں لگائی ہوئی ہیں نا، 2 4 5 7 8 10 12 14 بریکاں، اگر میں چل چبڑ جان دینا ہے جی سیدہ نو منی دا اور آپ تینوں دسنا ہے۔ ہن گل سنی، صحیح عقیدے صحیح صحت عقیدہ دی شرط ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جدو سیدہ نو مننا کیویں مننا ہے، فرمایا پھر 2 4 8 10 15 20 تے بریک نہیں لاؤنی، کی کرنا ہے؟ فرمایا پھر کہنا ہے تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ سیدہ نو من۔ ہن سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات میں؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ہم صحابہ کرام کی عزت پر کسی کو آنچ انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتے، کوئی کسی بھول میں نہ رہے۔ انہوں لوگوں نے غلط بریف کر دیتا، اپنے علم چ اضافہ کر، یا پھر کھلو رہے غوث پاک تو بڑا سید کوئی نہیں، داتا صاحب تو بڑا سید کوئی نہیں، مہر علی تو بڑا کوئی نہیں، جماعت علی تو بڑا کوئی نہیں، تو میرے معین پاک تو بڑا بھی کوئی نہیں۔ انہوں نے پیچھے کھلو جا، انہوں نے پڑھ لے، انہوں نے پڑھ جو لکھے ہو تو من ہے۔ ہاتھ کھڑے کر کے سٹیج تو آخری بندے تک سننی بیٹھے ہو سارے، بالکل دائیں بائیں نہیں جانا۔ ہم اپنے بزرگوں کو قطن نہیں چھوڑ سکتے، جو انہوں نے لکھا ان تحقیقات پہ آنکھیں بند، کئیوں نو اج فلڈ چڑھ گیا، ہم نے تحقیق میں آکھیا اے بابے خادم رضوی دی گل مینوں بڑی چنگی لگی ہے۔ بابے خادم رضوی نے آکھیا او کاکیو اے نبی دے صحابہ اور اہل بیت تے تحقیق نہ کری، اوے تحقیق کا واسطے میدان ہور نے، جڑا صحابی ہے وہ بھی ساڈے سر دا تاج ہے، جڑا آل رسول دا بندہ ہے وہ بھی ساڈے سر دا تاج ہے۔ شاباش شاباش شاباش، منہ کھولو شاباش، تکڑے ہو کے 3 بندے چوپ بیٹھے جے سجے کھبے دیکھ لو۔ توجہ ہے سب حضرات کی؟ اس طرح جاگ کے بیٹھو، پتہ لگے یہاں سے کوئی سبق لیا جا رہا ہے۔ رہ گئی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کی، ادھر دیکھیے میری طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں مجھے شاہ صاحب کہتے ہیں حضرت مولا علی پاک شیر خدا مشکل کشا، داماد مصطفیٰ، زوج زہرا، تاجدار حلتا، مراد کل کفا، ہمارے قبلہ دل اور کعبہ جاں۔
آپ کے بارے میں بتائیں لوگوں کے ذہنوں میں بڑی عجیب بات. او بھائی ادھر سن لو میری گل, تکڑے ہو کے سن لو. علی وہ مقدروں والی شخصیت ہے, توجہ ہے, وہ مقدروں والی شخصیت ہے جو 4 یار میں بھی ہے, جو 5 تن پاک میں بھی ہے. وہ مقدروں والی شخصیت ہے. اور اہل سنت تم وہ خوش نصیب ہو, توجہ ہے سب حضرات کی, توجہ بھی توجہ, یہ وہ خوش نصیب ہو تم نبی کے یاروں سے بھی پیار کرتے ہو اور نبی کے گھرانے سے بھی پیار کرتے ہو. اس بات کو سمجھ لیجیے آپ حضرات. میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں, ذرا ادھر دیکھیے تاکہ آپ کو پتا چلے. بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے. کہاں جی؟ نماز پڑھائی حضرت صدیق اکبر نے, سب سے ابا نے پیچھے پڑھی, اور کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ہم اس لیے بولتے تاکہ آپ کو آپ کا عقیدہ بھی یاد آ جائے. حضرت مولا علی نے بھی صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی. تو مجھے کہنے دو نا, جیڑا امام علی نو وارے ہے وہ تینوں وارے کیوں نہیں ہے؟ مجھے صرف یہ جواب دے دو. بک بک کرتے ہو گلیوں میں کھڑے ہو کے, بند کر زبان اپنی. یہ ابو بکر وہ ہے جو اس کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے, یاد رکھ لو. اور اسی واسطے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا تھا, جو میری شان بڑھائے ابو بکر عمر کی گھٹائے. فرمایا جھوٹے بندے دی سزا دیاں گا, تے جھوٹے بندے دی سزا بھلا کنی ہوندی ہے؟ 80 ڈانگاں چلیں گا, وہ بھی علی دیاں چلیں گا, علی دیاں. اگر نہیں میں کہ بوتھی باندھ رکھ کے علی دے پیچھے کھڑا ہو جا. لوگوں نے اپنے ہی باتیں بنائی ہوئی ہیں جناب. گرامی قدر حضرات, اس واسطے اس بات کو سمجھ. حضرت مولا مرتضیٰ نے نماز پڑھی, آپ باہر نکلے, سارے صحابہ کرام. آپ کو پتا ہے جب حضور نے پردہ فرمایا تو 6.5 سے 6.25 سال کے قریب عمر تھی. حسنین کریمین طیبین طاہرین, آپ دونوں بھائیوں اتنی عمر کے قریب تھے. اب باہر نکلے تو یہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. حضرت صدیق اکبر نے امام حسن کو پکڑا اور اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا. بخاری شریف ہے سرکار ہے. آج یہ بہتا لوکاں بخار چڑھیا ہے, میں کہ تینوں ایک گولی میں بھی کھواواں تاکہ تیرا تاپ ٹوٹے. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے موڑیاں دے بہا لیا. میں گئے اتنے کوئی ساڈے علماء مفتیان بیٹھے نے شہر دے, انہوں آکو نماز پڑھا کے گلی نکل کے اپنا بچہ مینوں موڑے تے چوک کے نا اپنے گھر تے چل کے بخا دے. جاؤ میں کہ مولوی مینوں چوک کے بخا. کدی ویکھیا جے کسی مولوی نوں دسو بھائی, میں تا اپنا نہیں آپ چک سکدا ادا. گھر انہاں دے سارے لاڈ پورے کر دے, پاجی آ جاؤ, میں کھیلدا بھی نیاںیاں نال, لیکن گلی چ نہ ہی پائی یہ نہیں. مسجد تو کی میں نکل کے جمعہ پڑھا کے نیانا موڑے چکو ہے گل کرن والی. لیکن میرا ایک سوال ہے, میں صرف تواڈے محلے دا امام ہاں تے میں کام اپنے بچے واسطے نہیں کر سکدا, تے اے او امام ہے جڑا نبیاں تو بعد سب تو افضل ہے اور صحابہ و اہل بیت سب دا امام ہے. اور گلی دے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے مولا علی پاک دے بیٹے, انہوں نے اپنے موڑیاں تے چک لیا. جناب کیا بتانا چاہ رہے ہیں پتہ ہے آپ حضرات کو؟ دھیرے سے بات کہنے لگا ہوں, مسکرا کے جواب دینا. کہنے لگے سن اسی اپنے نیاਣیاں نو تے چوک گھر ہی چکاں گے, پر اے سنت مصطفیٰ دی پہ ادا کرنا جو مصطفیٰ چک دے سن. یہ حضور کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے, یہ حضرت صدیق اکبر کا پیار ہے. اچھا جدو موڑیاں تے چک لیا نا, توجہ ایسا بدلا دی آپ نہ کھیلنے لگ پڑے اور باتیں جی میں بندہ اتنے چوک کے گلاں باتیں کر دیتا. نال ہی نا تھوڑی دیر تو بعد جدو اتاریا فرمایا علی یہ پتر تے تیرا ہے پر اے دا چہرہ میرے مصطفیٰ دے نال رلدا ہی. سمجھ آ رہی ہے؟ مسکرانے لگ پڑے, کہنے لگے بالکل آپ ٹھیک کریں. یہ تھا ان کا پیار آپس میں. بلکہ دور کیا جانا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھو ان گھرانوں کا آپس میں ریلیشن اور تعلق کیا ہے, ایک ہی بتاؤں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. بتا دوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب جنگ موتا پہ بھیجا نا, اور موتا بھی بعض علماء پڑھتے ہیں صحابہ کرام کو, وہاں پر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ, آپ کے بھائی حضرت جعفر آپ شہید ہو گئے. آپ کو تیار کہتے, تیار اڑنے والے کو کہتے. گھر والوں نے جب پوچھا, رو رہے تھے, حضور نے فرمایا چپ ہو جاؤ. انہوں نے کہا کہ ہم تو اس لیے رو رہے, بتائے جعفر کہاں ہیں, اگر دسو گے تو چپ کریں گے. نبی پاک نے فرمایا اس کے بازو کاٹ دیے گئے, لیکن جب وہ جنت میں گیا نا اللہ نے 2 پر عطا کر دیے. سارے بندے جنت میں ٹور کے جان گے, میرا جعفر اڑ کے جائے. تیار پراں دے نال اڈن والے نوں کہندے جے ہجے بھی نبی پاک دے علم غیب دا انکار کرو گے.
پتا ہے کون کیسے اور کہاں جائے گا. آپ نے بتایا, سارے گھر والے چپ ہو گئے, بھی اللہ کی رضا ہے, ہم راضی ہیں. اس کا مطلب ہے شہادت کے بعد چپ ہی رہنا چاہیے, اللہ دی رضا ہے دے وچ ہے. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی, ٹھیک ہے. اب ذرا بات کو سمجھیے اور حقیقت اور تہ تک پہنچیے. آپ کی جو زوجہ تھی, جو ہے حضرت اسما, وہ ہو گئی بیوہ. اب جب بیوہ ہوئی تو آپ کو پتا ہے اس وقت کے اندر یہ بیوہ کو تنہا چھوڑنے والا رواج نہیں تھا. میرے نبی فرماتے تھے نکاح کر لیا جائے. تو آپ کو پتا ہے کہ حضرت علی کی یہ جو بھابھی تھی, پرجائی جنوں آپ کہنے ہیں, حضرت جعفر طیار دی زوجہ سی, یہ نکاح کہنے کیتا سی؟ میں تو نہیں پتا. میں کہ پتا ہوں تے سننی نہ ہوں. یہ نکاح حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا سی. رشتہ داری سمجھ آ رہی ہے؟ اے رشتہ داری ہے. اور پھر اتنے نہیں, تھوڑے دن تقریباً 3 سال گزرے, چونکہ اس تو تھوڑی دیر بعد آقا کریم علیہ السلام پردہ فرما گئے. پھر حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے, 2.5 سالوں تو بعد آپ بھی فوت. تقریباً 3 سال تو بعد جدو حضرت صدیق اکبر نے پردہ فرمایا, اے بھی ہن گل سننا لیجیے, اے حضرت اسما اے پھر بیوہ ہو گئیاں. پہلو تے نکاح کیتا سی حضرت ابو بکر صدیق نے, انہاں دے وچوں ایک بیٹا پیدا جدا نام محمد بن ابو بکر ہے. توجہ نہیں فرما رہے. یہ جدو حضرت صدیق اکبر دی بیوی سننا تے حضرت صدیق اکبر نے پردہ کیتا, اے پھر بیوہ ہو گئیاں. تے تانوں پتہ پھر صدیق دی بیوی نال کنے نکاح کیتا سی؟ اے دے نال مولا علی نے خود نکاح فرمایا. اے نہیں رشتہ داریاں. لوگ ڈرامے کرتے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بتاتے نہیں فلانا. او بھائی تینوں کی پتا انہاں دیاں کیا شاناں نے؟ تینوں کی پتا؟ یہ تے پڑھنا ریاض النظر, تینوں لگے پتا. حضرت سیدنا صدیق اکبر, ادھر دیکھیں میری طرف, آپ ایسے چہرہ دیکھ رہے ہیں, فرمایا کی ہویا سانو پہ ویکھ دیو. او پتر تھلے ہو جا, بہن دے عالم دین نو پیچھے ہو جاؤ, اللہ دے بندے کو جگہ دے, ہو جاؤ پیچھے, کو بیٹھ ہوئے بیٹھے ہو پیچھے, پیچھے ہو جا پیچھے. تیرا تو دل ہی نہیں کردا یار, اللہ دے بندے سمجھیا کرو, چٹی داڑھی نو ویکھ لیا کرو. بولو ذرا سبحان اللہ پیار دے نال. ادھر دیکھیے میری طرف, آپ ایسے دیکھتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے کہا کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے اتنے غور سے؟ توجہ ہے؟ موبائل جو بھی کاٹ لو, ادھر دیکھ ذرا. فرمایا اس لیے دیکھ رہا ہوں, مجھے نا نبی پاک کی ایک بات یاد آ گئی ہے. یہ حضرت صدیق اکبر فرما رہے ہیں, مجھے بات یاد ہے. کیڑی گل؟ نبی پاک نے فرمایا تھا جو جنت میں جائے گا علی پروانہ دے گا تو جائے گا. میں اس لیے دیکھ کے مسکرا رہا ہوں, کتنے نصیب ہیں علی تیرے, کیا بات ہے. حضرت علی المرتضیٰ نے بات سنی تھی, آپ نے بھی غور دے نال ویکھنا شروع کر دیا. فرمایا ہن تسی مینوں ویکھ دے پے خیر تے ہے آ یقیدہ ادیاں کر کے جانا پتر, ساری گل سنا. حضرت مولا علی کہن لگے وہ جڑی میری ذمہ داری لائی وہ تو تسا سنی نہیں ہے کہ وہ کیڑی ہے. فرمایا نبی نے مینوں آکھے ہاں یہ یاد رکھو, کوئی سید میرے سامنے لے آؤ, عقیدہ ٹھیک ہو, یہ فقیر حقیر نہ ہاتھ چومے تو کہنا الیاس قادری دا مرید ہی نہیں کیا. لیکن اگلی بھی سن لے, اگر اپنے آپ کو وہ شاہ کہے, شاہ نہیں ڈبل شاہ کہے, میرے جملے پر شاہوں کو بھی بولنا چاہیے, اور وہ نبی کی کسی صحابی کا گستاخ ہو, میں اٹھا کے پیچھے ماروں گا, اور تو اپنے نانے دے وفاداروں کا نہیں بن سکیا, ساڈا کی میں بنے گا. اس بات سے اپنے نسب کو پھر سامنے نہ لے کے آنا, چونکہ تیرے جیسے کروڑوں آ جائیں وہ مصطفیٰ کے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے, نہیں ہو سکتے, نہیں ہو سکتے. ہم ایسے سید کو مانتے ہیں, کچھ نہیں دیکھتے, فقط ایک چیز عقیدہ بس, باقی عمل جانے دینا تھا نہ جانے بس. اللہ تے خیر صلاح سا کچھ نہیں دیکھ سکتے میرا چن ہے. لیکن جب بات سے باقی آ جائے اور وہ نبی اپنے نانے دے صحابیاں دے خلاف گل کرے, نہیں بھائی نہیں, ہاتھ کھڑے کر کے ہاتھ ہلا کے کہو نہیں بھائی ختم پہچان. وہ تھے نہیں کہنا ساڈا پیر ہے. میں کہتا ہوں یہ نہیں پتا, گل پیر دی نہیں ہے, اللہ دی قسمیں دی ساری نسل کٹھی ہو جائے نا, نبی پاک دے صحابی حضرت میرے معاویہ ورگی بھی نہیں ہو سکتے, حضرت ابو سفیان ورگے نہیں ہو سکتے. اجے میں مولا علی نہیں آکھیا, علی تے پھر علی ہویا نا. سارے 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 اس واسطے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر, تماشے سے باہر نکلو. یہ جو
दरबारी लोग होते हैं ये नहीं बात करते, पर मैं दरबारी नहीं हूं। मैंने कहा मैं अपने घर आया बैठा हूं। समझ आ रही है मेरी बात की? अकीदा अकीदा ही होता है, ऐसे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। सुन्नी जब आले रसूल को मानता है ना तो किसी से पूछ के नहीं मानता। आला हजरत साहब क्या मानने वाले, आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने शहीदों के बारे में ये जो लोगों ने लकीरें लगाई हुई है ना 2 4 5 7 8 10 12 14 ब्रेक अगर मैं चल चबड़ जानती ना मैं शहीदां नु मन्नीदा पूरा मैं तेनू दसना हुन गल सुनी। सही अकीदे सही सेहत या अकीदा दी शर्त है। आला हजरत ने फरमाया जब शहीदां नु मनना किवें मनना है, फरमाया फिर 2 4 8 10 15 20 के ब्रेक नहीं लाउनी। की करना है? फरमाया फिर कहना तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का आका तू है नूर तेरा सब घराना मन में। समझ आइए कोई नहीं चाहिए आप, ये हमारा अकीदा है। लेकिन हम सहाबा इकराम की इज्जत पर किसी को आंच उंगली उठाने की इजाजत नहीं दे सकते, कोई किसी भूल में न रहे। तो इन लोगों ने गलत ब्रीफ कर दिता अपने इल्म च इजाफा कर, या फिर खलो रहा है गौस पाक तो वड्डा सैयद कोई नहीं, दाता साहब तो वड्डा सैयद कोई नहीं, मेहरे अली तो वड्डा कोई नहीं, जमाते अली तो वड्डा कोई नहीं, तो मेरे मुईन पाक तो वड्डा भी कोई नहीं। उन्होंने पीछे खलो जो उन्होंने पढ़ लै, उन्होंने पढ़ जो लिखे उन्हें मानना है। हाथ खड़े करके स्टेज को आखिरी बंदे तक सुननी बैठे हो सारे, बिल्कुल दाएं बाएं नहीं जाना। हम अपने बुजुर्गों को कतल नहीं छोड़ सकते। जो उन्होंने लिखा उन तहकीकात पे आंखें बंद कईयां नु आज फ्लड चढ़ गया, हमने तहकीक मैं आख्या ए बाबे खादिम रिजवी दी गल मैनू बड़ी चंगी लगी है। बाबे खादिम रिजवी ने आख्या ओ ताकियो ए नबी दे सहाबा और अहले बैत ते तहकीक ना करी, ओ तहकीक का वास्ते मैदान होर ने जेड़ा सहाबी है वो भी साडे सिर दा ताज है, जेड़ा आले रसूल दा बंदा है वो भी साडे सिर दा ताज है। शाबाश शाबाश शाबाश, मुंह खोलो शाबाश। तगड़े होके 3 बंदे चुप बैठे जैसे कि खबे देख लो। तो जो है सबक आपकी इस तरह जाग के बैठो, पता लगे यहां से कोई सबक लिया जा रहा है। रह गई बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत की। इधर देखिए मेरी तरफ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत में मुझे शाह साहब कहते हैं हजरत मौला अली पाक शेर खुदा मुश्किल कुशा, दामाद मुस्तफा, ज़ौज ज़हरा, ताजदार हल्लता, मुराद कुल कफा, हमारे किबला दिल और काबा जान। आपके बारे में बताएं लोगों के जहनों में बड़ी अजीब बात। ओ भाई इधर सुन लो मेरी गल, तकड़े होके सुन लो। अली वो मुकद्दरों वाली शख्सियत है, तवज्जो है, वो मुकद्दरों वाली शख्सियत है जो 4 यार में भी है, जो 5 तनपाक में भी है, वाली शख्सियत है। और आले सुन्नत तुम वो खुश नसीब हो, तवज्जो है, समझ रहा तवज्जो भी तवज्जो, ये वो खुश नसीब हो तुम नबी के यारों से भी प्यार करते हो और नबी के घराने से भी प्यार करते हो। आपको समझ लीजिए आप हजरात। मैं आपको एक बात सुनाता हूं, जरा इधर देखिए ताकि आपको पता चले। बुखारी शरीफ में ये रिवायत मौजूद है। कहां जी? नमाज पढ़ाई हजरत सिद्दीक अकबर ने, सबसे अब्बा ने पीछे पढ़ी, और कुछ बातें होती हैं जो हम इसलिए बोलते हैं ताकि आपको आपका अकीदा भी याद आ जाए। हजरत मौला अली ने भी सिद्दीक अकबर के पीछे नमाज पढ़ी। तो मुझे कहने दो ना, जेड़ा इमाम अली नु बारे है वो तैनू बारे क्यों नहीं है? मुझे सिर्फ ये जवाब दे दो। बक करते हो गलियों में खड़े होके, बंद कर जबान अपनी। ये अबू बकर वो है जो इस कायनात में नबियों के बाद सबसे अफजल है। याद रख लो। और इसी बात से मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाहु अन्हु आपने फरमाया था, जो मेरी शान बढ़ाए अबू बकर उमर की घटाए। फरमाया झूठे बंदे की सजा देंगा, तो झूठे बंदे की सजा भला कितनी होती है? 80 डांगा चलेगा, वो भी अली दियां चलेगा, अली दियां। अगर नहीं मैं कह बूथी बांध रख के अली के पीछे खड़ा हो जा। लोगों ने अपनी ही बातें बनाई हुई हैं जनाब। गिरामी कदर हज़रात, इस बात से इस बात को समझ। हजरत मौला मुर्तज़ा ने नमाज पढ़ी, आप बाहर निकले, सारे सहाबा इकराम
आपको पता है जब हुजूर ने पर्दा फरमाया तो 6.5 से पौने 7 साल के करीब उम्र थी। हसनैन करीमैन तो ये बैन ताहिरैन, आप दोनों भाई इतनी उम्र के करीब था। अब बाहर निकले तो ये बच्चों के साथ खेल रहे थे। हजरत सिद्दीक अकबर ने इमाम हसन को पकड़ा और अपने कंधों पे बिठा दिया। बुखारी शरीफ है सरकार है आज ये बहुता लोगों बुखार चढ़े है, मैं क्या तेन एक गोली मैं भी खुआवा ताकि तेरा ताप टूटे। समझ आ रही है? आपने मोढ़िया से बुहा लिया। मैं कहा इत्थे कोई साडे उलमा मुफ्तियान बैठे ने शहर दे, इन्हां नूं आखो नमाज पढ़ा के गली निकल के अपना बच्चा मैनूं मोढ़े ते चुक के ना अपने घर ते चल के बहा दे। मैनूं चुक के कदी देखा ने किसी मौलवी दसो भाई, मैं तो अपना नहीं आप चुक सकदा इदां। घर उन्हां दे सारे लाड पूरे कर दे, भाजी आ जाओ, मैं खेलदा भी न्याणियां नाल, लेकिन गली च ना ही भाई ये नहीं उन्हें मसीत तो कि मैं निकल के जुमा पढ़ा के न्याणा मोढ़े चुको है गल करने वाली। लेकिन मेरा एक सवाल है, मैं सिर्फ तुहाडे महल्ले दा इमाम हां ते मैं काम अपने बच्चे वास्ते नहीं कर सकदा ते ए ओ इमाम है जेड़ा नबियां तो बाद सब तो अफजल है और सहाबा वाले में सब दा इमाम है। और गली दे विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नवासे मौला अली पाक दे बेटे उन्होंने अपने मोढ़ियां पे चुक लिया। जनाब क्या बताना चाह रहे हैं पता है आप हज़रात को? धीरे से बात कहने लगा हूं, मुस्कुरा के जवाब देना। कहने लगे सन असी अपने न्याणियां नूं ते चुक घर ही चुकांगे, पर ये सुन्नत मुस्तफा दी पे अदा करना जो मुस्तफा चुकदे सी, ये हुजूर की सुन्नत पे अमल हो रहा है। ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर का प्यार है। अच्छा जब मोढ़ियां ते चुक लिया ना तो आप ना खेलने लग पड़े और बातें जिवें बंदा उत्ते चुक के गल्लां बातां कर देता। नाल ही ना थोड़ी देर तो बाद जब उतारिया फरमाया अली ये पुत्र तो तेरा है पर एदा चेहरा मेरे मुस्तफा दे नाल रखदा ही जा रही है। मुस्कुराने लग पड़े, कहने लगे बिल्कुल आप ठीक करें। ये था उनका प्यार आपस में, बल्कि ये दूर क्या जाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखो इन घरानों का आपस में रिलेशन और ताल्लुक क्या है, एक ही बताऊंगा ताकि आपको बात समझ आ जाए। बता दूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब जंगे मौता पे भेजा ना, और मूता भी बाज उलमा पढ़ते हैं सहाबाए किराम को, वहां पर हजरत मौला अली शेर खुदा रदियल्लाहु आपके भाई हजरत जाफर आप शहीद हो गए। आपको तैयार कहते हैं, तैयार उड़ने वाले को कहते हैं। घर वालों ने जब पूछा रो रहे थे, हुजूर ने फरमाया चुप हो जाओ। उन्होंने कहा कि हम तो इसलिए रो रहे, बताएं जाफर कहां है, अगर दसोगे तो चुप करांगे। नबी पाक ने फरमाया उसके बाजू काट दिए गए, लेकिन जब वो जन्नत में गया ना अल्लाह ने 2 पर अता कर दिए। सारे बंदे जन्नत में टोर के जाएंगे, मेरा जाफर उड़ के जाए। तैयार परां दे नाल उड़न वाले नु कहंदे जे हजे भी नबी पाक दे इल्म गैब दा इनकार करोगे? आपको पता है कौन कैसे और कहां जाए। आपने बताया सारे घर वाले चुप हो गए, भी अल्लाह की रजा है हम राजी हैं। इसका मतलब है शहादत के बाद चुप ही रहना चाहिए, अल्लाह की रजा दे विच है। आवाज कमजोरों वाली है आप हज़रात, ठीक है? अब जरा बात को समझिए और हकीकत और तह तक पहुंचिए। आपकी जो ज़ौजा थी तो जो है हजरत अस्मा, वो हो गई बेवा। अब जब बेवा हुई तो आपको पता है उस वक्त के अंदर ये बेवा को तनहा छोड़ने वाला रिवाज नहीं था। मेरे नबी फरमाते थे निकाह कर लिया जाए। तो आपको पता है कि हजरत अली की ये जो भाभी थी परजाई जिन्हों आप कहने हैं, हजरत जाफर तैयार दी ज़ौजा सी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੁਣਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ਸੀ। रिश्तेदारी समझ आ रही है? ए रिश्तेदारी है। और फिर इतने नहीं, थोड़े दिन तकरीबन 3 साल गुजरे, क्योंकि उस तो थोड़ी देर बाद आका करीम अलैहिस्सलाम पर्दा फरमा गए। फिर हजरत सिद्दीक अकबर खलीफा बने। 2.5 सालों तो बाद आप भी तकरीबन 3 साल तो बाद जब हजरत सिद्दीक अकबर ने पर्दा फरमाया, ये हजरत अस्मा ये फिर बेवा हो गई। पहला तो निकाह कीता सी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, उन्होंने विचों एक बेटा पैदा जिहदा नाम मोहम्मद बिन अबू बकर है। वजह नहीं फरमा रहे। ये जब हजरत सिद्दीक अकबर की बीवी सड़ना ते हजरत सिद्दीक अकबर ने पर्दा कीता, ये फिर बेवा हो गई। ते तुहानू पता फिर सिद्दीक की बीवी नाल किहने निकाह कीता सी? ਇਹਦੇ ਨਾਲ मौला अली ने खुद निकाह फरमाया। ऐ नहीं रिश्तेदारियां, लोग ड्रामे करते हैं, ये हो गया वो हो गया, बताते नहीं फलाना। ओए भाई तेनू की पता इन्हां दियां क्या शाना है? तेनू की पता? ये तो पढ़ना याद नजर तेनू लगे पता। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर, इधर देखे मेरी तरफ,
آپ ایسے چہرہ دیکھ رہے ہیں حضرت مولا علی کا دیکھتے جا فرمایا کی ہویا سانو پہ دیکھ دیو او پتر تھلے ہو جا بہن دے عالم دین نو پیچھے ہو جاؤ اللہ دے بندے او جگہ ہو جاؤ پیچھے کو بیٹھ ہوئے بیٹھے ہو پیچھے پیچھے ہو پیچھے سبحان اللہ دل نہیں کرتا یار بندے سمجھیا کرو چٹی داڑھی نو دیکھ لیا کرو بولو ذرا سبحان اللہ پیار دینا ادھر دیکھیے میری طرف آپ ایسے دیکھتے چلے جا رہے ہیں آپ نے کہا کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے اتنے غور سے توجہ ہے انہوں زبیر جو بھی کر لو ادھر بیک ذرا فرمایا اس لیے دیکھ رہا ہوں مجھے نا نبی پاک کی ایک بات یاد آ گئی ہے یہ حضرت صدیق اکبر فرما رہے ہیں مجھے بات یاد کیڑی گل نبی پاک نے فرمایا تھا جو جنت میں جائے گا علی پروانہ دے گا تو جائے گا میں اس لیے دیکھ کے مسکرا رہا ہوں کتنے نصیب ہیں علی تیرے کیا بات ہے حضرت علی المرتضی نے بات سنی تھی آپ نے غور سے دیکھنا شروع کر دیا فرمایا ہن تسی مینوں ویکھدے پے خیر کیا ہے یقیدہ ادیاں کر کے